کم از کم 4 ایسی کمپنیاں جن کا تعلق چین سے، ایک کا بیلاروس سے، ان پر الزام ہے کہ وہ سپلائرز ہیں جو پاکستان کا خاص کر کے جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے، اور ان 4 کمپنیوں کے اوپر انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے، امریکہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، امریکہ پاکستان کے ساتھ ایک ماسٹر اینڈ سلیو والا ریلیشن شپ رکھتا ہے اور رکھنا چاہتا ہے۔ صحیح۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس پوری دنیا کے ساتھ جو تعلقات رکھیں وہ رکھیں جو امریکہ چاہتا ہے، یعنی ہمارے انڈیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، حتیٰ کہ سمندر کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں، وہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہماری فارن پالیسی کو وہ ڈکٹیٹ کرے۔ امریکہ نے جن کمپنیز پر سینکشنز لگائی ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو کمپوننٹس پرووائڈ کیے، اس کو سپورٹ کیا اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں، اور یہ 3 چائنیز کمپنیز اور ایک بیلاروس کی کمپنی ہے۔ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نا یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کو جو IMF کی فنڈنگ ملنی ہوتی ہے نا، اس میں سے پاکستان کو نکال دیا۔ اب دیکھیں کتنی دوغلی بات ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جب ہمارے یہاں 2-3 سال پہلے سنگین قسم کے فلڈز آئے تھے، تو پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا گیا تھا وہ جو کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ، گرین ہاؤس گیسز کی وجہ سے امریکہ چین جو کر رہے ہیں، سب سے زیادہ جو چند ملک اس میں پھنسیں گے یا نقصان اٹھائیں گے، ان میں پاکستان شامل ہے۔ آج یونائٹڈ نیشن نے اس کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ پاکستان کا میزائل پروگرام، پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان ٹارگٹ ہے۔ امریکہ کے دوستوں کے ہدف جو رینج ہے، اس میں اگر پاکستان کا میزائل پروگرام جا رہا ہے تو دل ہے پرابلمس۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ امریکہ نے ساؤتھ کوریا پہ ڈیفنس پروکیورمنٹ کے حوالے سے کوئی پابندیاں لگا دی ہوں، آسٹریلیا پہ لگا دی ہوں؟ آسٹریلیا ایک نان نیوکلیئر کنٹری ہے، اس کو آکس الائنس کے تحت نیوکلیئر پاورڈ سب میرینز امریکہ دے رہا ہے۔ صحیح۔ امریکہ، UK اور آسٹریلیا، اربوں ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ دنیا جہان میں یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے میزائل اگر بلوچستان کے ایج پہ لگے ہوں تو وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے پاکستان کے میزائل آلموسٹ ہول آف انڈیا کور کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ وہ اتحادی ہیں جن کو مرچیں لگتی ہیں، اور وہ پاکستان کے حوالے سے۔ انڈیا نے روس سے تقریباً 60% اپنا ڈیفنس اکوپمنٹ لیتا ہے، اور روس سے انہوں نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لیا۔ ان کو کچھ S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم امریکہ کا قانون ہے کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ، کاٹسا۔ کاٹسا یہ کہتا ہے کہ پابندی لگا دیں ہر اس ملک پہ جو روس سے سوفسٹیکیٹڈ دفاعی ساز و سامان خرید رہا ہے۔ امریکہ نے یہ کاٹسا کی پابندیاں ترکی پہ لگا دی جب انہوں نے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لیا، اور امریکہ نے اس کو اپنے F-35 طیاروں کے پروگرام سے نکال دی۔ لیکن جب انڈیا کی باری آئی، انڈیا کے ساتھ ان کے کیا معاہدے، ان کے دیکھیں سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا معاہدہ ہے، لاجسٹک ایکسچینج میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ، لیموا، جی، کمکاسا، بیکا، بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ، اڈے، ریفیولنگ، یہ سارا کچھ ہے، ان کے اوپر تمام نوازشات ہیں۔ کیا امریکہ کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ان کے کسی جہاز کی یا ان کی کسی ٹیکنالوجی کی ڈیٹا کو جو S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ٹرانسپورٹ بیک کر دے گا ٹو ماسکو؟ ہے، لیکن یہاں پر آپ کا اصول مختلف ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھس کے 20 لوگوں کو مارا ہے، اور آپ کے فائنانس منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کاروباری طبقے کا پریشر ہے، دباؤ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تجارتی تعلقات ہوں، تو ہم تجارتی تعلقات پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ تو بھائی وہ نہیں کر رہے، ان کا جو ایم ہے، جو آبجیکٹیو ہے، اس کے لیے وہ بالکل فوکسڈ ہو کے بالکل پوائنٹڈ طریقے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔
وہ آپ کو دہشت گردی کا منبع کہہ رہے ہیں, مرکز کہہ رہے ہیں, انڈسٹری کہہ رہے ہیں, اور آپ ان کی چاپلوسی کر رہے ہیں, آپ ان کی جی حضوری کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہیں. کہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی مشکلات ہیں, ہمیں $3 بلین کا نیا پروگرام نہیں چاہیے, 6 سے 8 بلین کا چاہیے ہم نا. وہ کہا جا رہا ہے $24 بلین ہم نے ہر صورت میں موجودہ مالی سال میں واپس کرنے ہیں, اور یہ اگلے 3 سالوں میں ٹوٹل 74 بلین واپس کرنے ہیں. اور ہمارے ذرائع جو ہے نا باہر سے, ہمارے ریمیٹنس کس حد تک $30 بلین ہیں, وہ کہاں میٹر کریں گے. ہماری ایکسپورٹ 24-25 بلین پہ کھڑی ہیں, وہ بات بنتی نہیں ہے. لہٰذا ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. اب سوال یہ کہ یہ سب کچھ ہمیں ملے گا. دیکھیں, ایک تو بات وہ کل جو بڑی بات ہوئی, جو آج رپورٹ ہوئی ہے, آپ نے دیکھی ہوگی, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھولے کہ چھوٹا پروگرام چاہیے بڑا. پہلے وہ کہتے ہیں جی آپ اپنا ریفارم پروگرام ہمیں بتائیں کیا ہے, آپ کی پرائرٹیز ہی نہیں سیٹ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اداروں میں ریفارم نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا پیسہ تو ختم ہو جاتا ہے, جس کو کہنا چاہیے وہ نظر ہوتا ہے, کرپشن کی نظر ہوتا ہے, اور کسی طریقے سے مس آپریٹ ہوتا ہے. تو وہ آپ اس کو ٹھیک کریں. تو یہ لگ رہا ہے کہ سخت شرائط آئیں گی. اور ڈونلڈ لو کی ملاقات کے بعد تو مجھے آمنا پھر یہ لگ رہا ہے کہ دیکھیں, ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ IMF کا پروگرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے امریکہ کے, وہاں سے اس کی پولیٹیکل شرائط بھی ہوتی ہیں. اور مجھے پتہ ہے ذاتی طور پہ کہ پولیٹیکل شرائط ان کی ہیں, خاصے عرصے سے لگے ہوئے ہیں. پاکستان کو کہہ رہے ہیں اپنا میزائل پروگرام جو ہے نا اس کو شارٹن کریں. وہ کہتے ہیں جی 2700 کلومیٹر ہے, 1600 کلومیٹر سے زیادہ ہندوستان نہیں جس کے آپ ساتھ لڑائی ہے, یہ اسرائیل بھی جا سکتا ہے, واشنگٹن بھی. پاکستان کہتا ہے جی اگر ایسی بات ہے, اول تو نہیں ہے, آپ معاہدہ کر لیں ایک دوسرے پہ, ہم نہیں حملہ کریں گے, جو کہ بات دور تک نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا پاکستان کامیاب ہو جائے گا. تو اصلی بات ہے آمنا کہ ہمیں انہوں نے برنگ پہ رکھنا ہے, ہمیں ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دینا, ہمیں سیاسی شرائط پہ بھی دباؤ میں رکھنا ہے. یہ کیا دورہ معیار ہے امریکہ کے؟ 2 روز پہلے کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی پھر پاکستان کا جو ڈیفنس اور میزائل پروگرام ہے اس کے اوپر اس طرح کی پابندیاں عائد کر رہے ہیں. اس طرح کی جو کمپنیز ہیں, اگر امریکہ میں ان کی پریزنس موجود ہے, اگر وہاں پر امریکہ کے کچھ پارٹنرز ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, جتنے ان کے ایسٹس ہیں ان پر اب بالکل پابندی ہوگی. اینڈ سیکنڈلی جو ادھر آئیڈینٹیفائی تو نہیں کیا کہ جو لوگ اس کمپنی سے منسلک ہیں, کمپنیوں سے منسلک ہیں, تو ان کے امریکہ آنے پر پابندی ہوگی. دیکھیے کامران, یہ جو امریکن اپوزیشن ہے ٹو پاکستان سے لانگ رینج جو مسل سسٹم ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ لیٹ 90s میں ارلی 2000 میں بھی اس کے اوپر کافی اس قسم کے, جب یہ ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کیا تھا تو امریکنز کی طرف سے آن اینڈ آف دباؤ آتا رہا. خاص طور پر ایک موو چلی تھی, میرے کچھ ذرائع سے بات ہوئی تھی 2011-12 میں بھی پاکستان کے اوپر کافی زیادہ دباؤ آ گیا تھا. لاسٹ جو IMF کا پروگرام تھا جو ناکام رہا تھا, آپ کو یاد ہے اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے, جو آج کے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, وہ پبلکلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ایک دباؤ آ رہا ہے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے. اور انہوں نے کسی ملک کا پبلکلی تو نام نہیں لیا تھا, لیکن میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو امریکن انویسٹر ہیں ابھی بھی وہی ہیں, وہ جا کے پھر ڈار صاحب سے ملے تھے. ان کا اس سے جو امپریشن جا رہا ہے کہ امریکنز پاکستان کو اس حوالے سے کوئی پریشرائز کر رہے ہیں. جو امریکنز کا جس میں سب سے بڑا کنسرن ہے, if I'm not mistaken, جو شاہین 3 ہمارا میزائل ہے جس کی جو رینج ہے مور دین 2500 کلومیٹر ہے, اور امریکنز کا یہ شاید خیال ہے کہ اس کی رینج اتنی ہے یا اتنی بڑھائی جا سکتی ہے فردر کہ یہ اسرائیل تک یہ جو ہے وہ اپروچ کر سکتا ہے, اس کی جو لینڈنگ وہاں تک ہو سکتی ہے. تو یہ ان کے کنسرنز ہیں اس حوالے سے. کیا امریکہ پاکستان کو یہ ضمانت دے گا کہ اگر ہماری سب سے زیادہ لڑائی تو بھارت کے ساتھ ہے نا, تو کیا وہ ضمانت دے گا کہ چلیں آپ فرض کر لیں کہ ہم اپنے میزائل جو پروگرام ہے اس پہ کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں, امریکہ کی بات مان بھی لیتے ہیں, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل بھارت پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کرے گا, یا اگر بھارت کچھ ایسی کارروائی کرے گا تو کیا امریکہ جس طرح وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں کیا پاکستان کی مدد کے لیے آئیں گے؟ تو 1971 کی جو وار ہے ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہسٹری کے اندر ہے, اور پھر اگر اس قسم کی کبھی کوئی سپورٹ آ سکتی ہے وہ چین سے آئے گی, وہ امریکہ سے نہیں آئے گی. تو میرا خیال ڈیفیکلٹ پالیسی چوائسز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے اسٹیج کے اوپر, کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان ہے اور دوسری طرف جو ہے بھارت ہے. بھارت کے ساتھ تو بلکہ ایسے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لائیڈ آسٹن کی میں خبر پڑھ رہی تھی ابھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بڑا ہی ریولوشنری پروگرام ہے وہ جو انڈیا اور امریکہ کے بیچ جیٹ انجنز کی جو ڈیل ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی اس وقت دونوں مل کر اسلحہ بنانے کے حوالے سے جو ڈیلز ہو رہی ہیں, اگریمنٹس ہیں, اس کے اوپر جو یا ٹیکنالوجی کی جو ٹرانسفر ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑی اس کی تعریف کی اور بہت وہ مل کر جو ہے ایسے کام کرے. اچھا,
پاکستان کو بھی امریکہ نے بڑا سپورٹ کیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ جو میں بات کر رہی ہوں کہ کیا اس وقت کے حالات جو ہیں انہوں نے یہ دن دکھایا ہے جو میں نے آپ کو خبریں آپ تک پہنچائی, یا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ پیچھے جائیں تو آپ کو پتہ ہی چلتا ہے کہ امریکہ نے تو بڑی سپورٹ کی ہے پاکستان کی. پاکستان کو بڑا جو ہے وہ اس طرح کا اکوپمنٹ دیا گیا, اور جیٹس کے لیے بڑے جو اس کے پرزے ہیں, اس کے کمپوننٹس جو ہیں جیٹس کے, اور کئی ایک ایسے ہتھیاروں کے, یہ سب پاکستان کو پرووائڈ کیا گیا, امریکہ نے پرووائڈ کیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. لیکن اب جو ہے یہ جو 3 کمپنیز ہیں, چائنا کی 3 کمپنیز اور ایک بیلاروس کی کمپنی, اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اب پابندی لگا دی, اور اس پہ صاف صاف انہوں نے یہ کہا ہے, کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ لکھا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیونکہ سپلائر ہیں یہ کمپنیز پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی, اس لیے یہ ان کو پابندی لگائی جا رہی ہے.